اگر کسی کو پیسے سے محبت ہے اسے 50 کے پاؤنڈ کے نوٹ دو اور پورا بیگ دو، کہو بس گنو، یہ گنتا رہے گا اور سکون لیتا رہے گا۔ کبھی یہاں نہ ملے تو خواب میں لیتا ہے بندہ کہ مولانا آج خواب دیکھا ہے مجھے خزانہ ملا ہے، کسی نے کہا مولانا خواب دیکھا ہے گاڑی ملی ہے، گاڑی کی ڈگی کھولی ہے پوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب کیوں کہ سکون اس کا کیا ہے، پیسوں میں ہے، تو خوابوں میں بھی کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ پیسوں کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ محبت کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، کیونکہ اسے سکون کیا دیتی ہے؟ محبت دیتی ہے۔ اب غلطی جہاں انسان کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے وہ جو اسے سکون دیتی ہے وہ ٹیمپریری ہے، اور جب ٹیمپریری سے عشق کر لیتا ہے اور جب وہ سکون دینا چھوڑ دیتی ہے اس کی پوری زندگی بے سکون بن جاتی ہے۔ اب اہل بیت یہ بتاتے ہیں کہ محبت اس سے کر جو ٹیمپریری نہ ہو، جس کا سکون ابدی ہو۔ علی اگر سامنے بھی ہوں تو دیکھ کے سکون ملے، اور دنیا سے جائیں تو اس کی قبر کو دیکھ کے سکون ملے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کہا آیت نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دو چیزیں بھیجی گئیں، ایک کتاب بھیجی گئی، ایک نور بھیجا گیا۔ یہ نور مصطفیٰ کیا ہے؟ سکون ہے۔ اور اسی رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو یہ قرآن بھی تجھے سکون تب دیتا ہے جب نور محمد کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ وہ اصل سکون ہے جو آپ کو چاہیے، ورنہ میں بارہا مجالس میں کہہ چکا ہوں کہ مولانا اس سے محبت کرے، بھائی محبت کرو، لیکن یہ یاد رکھو یہ ٹیمپریری ہے۔ بیٹے سے محبت کرو، ایک نیچرل ہے، اب میرے کہنے پہ کرو گے کیا؟ بیٹا ہے پیدا ہوگا، محبت تو ویسے ہی ہوگی، لیکن اس محبت کو ابدی محبت نہ بنا، کیونکہ یہ محبت کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، یہ اولاد کبھی چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ اس سے اتنی محبت کر جتنی بیٹے سے کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تو اس کی محبت میں اپنا سکون تلاش کرنے لگے، اور جب یہ اولاد چھوڑ کے جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ بے سکون ہو جائے گا۔ اب بیوی سے محبت کر اچھی بات ہے، پر ایسا نہیں کہ تو اس کی محبت میں سکون تلاش کرنے لگے، اور جب یہاں کے قانون کے مطابق چھوڑ کے چلی جائے گی تو سکون سارا ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ تو گاڑی سے محبت کرنے لگے اور کل چور چوری کر کے جائے تو تیرا سارا سکون گاڑی کے ساتھ کیا ہو جائے؟ لے کے چلا جائے۔ ایسا نہیں کہ تو لباس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ جب پہنے تجھے سکون ملے اور کل استری کرتے کرتے ہلکا سا جل گیا، اور یہ نہیں جلے گا، تیرا اندر جلے گا، کیونکہ تو نے اس میں کیا ڈھونڈا تھا؟ سکون ڈھونڈا تھا۔ پھر یہ سکون نہیں تیرے لیے فتنہ بن جائے گا، پھر یہ سکون نہیں تیرے لیے بے سکونی ایجاد کرے گا۔ اب محبت اس سے کر جو کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جائے، محبت اس سے کر جو یہاں بھی تیرے ساتھ اور کہے من یمت یرنی، جو مرے گا تو علی کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ محبت اس سے کر جو بی بی یہ کہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں نہیں لے جاؤں۔ یہ محبت ہے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے۔ باقی دنیا کے رشتے یہ ضرورتیں ہیں، یہ گاڑیاں، یہ رشتے، یہ ماں باپ، یہ اولادیں، یہ بیوی، یہ ساری ضرورت ہے، یہ دنیا ہے۔ ضرورت کے اعتبار سے محبت کر، حقوق کو ادا کر، لیکن اتنی محبت نہیں کہ یہ محبت تجھے بیمار بنا دے، اتنی محبت نہیں یہ تجھے ذہنی مریض بنا دے۔ محبت کر کہ امام حسین اکبر سے محبت نہیں، علی اصغر سے محبت نہیں، بیٹے سے محبت ہے، اس کے پانی کے لیے جا رہے ہیں، امام حسین پانی مانگنے جا رہے ہیں، لیکن بیٹا شہید ہوا کا رضا برضا، تیری رضا پہ راضی ہے۔ اکبر سے بڑی محبت ہے، آ رہے ہیں گھٹنیوں کے بل آ رہے ہیں، لیکن جب بیٹا شہید ہوا کا رضن برضا۔ چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بڑی محبت کا، جب جاتے تھے امام کے چہرے پہ آثار پریشانی، کبھی کوئی حکیم آ رہا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے، مولا خیریت تو ہے، کہ بس بیٹا بیمار ہے، کہ پریشان ہے بیٹے کے لیے۔ اور ایک دن کہتا ہے گیا امام کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دی، گھر میں امام نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ چہرہ مطمئن۔ پوچھا مولا، اب دیکھنے والا یہ سمجھا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، بیٹے کو شفا مل گئی ہے۔
کہ مولا الحمدللہ بیٹا آپ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، آج خوش نظر آ رہے ہیں، آج بڑے اطمینان میں ہیں۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہ مولا سمجھ نہیں آئی، جب زندہ تھا تو اتنے پریشان تھے، آج دنیا میں نہیں تو آپ کو زیادہ فضا اور گریہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کے چہرے پہ اطمینان کہ یاد رکھ اولاد کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ جب تک ہمارے پاس ہوتی ہے ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی روح کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لے لی، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ ہم کس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں؟ اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا وجود جناب سیدہ جیسا، لیکن جب امیر المؤمنین نے قبر اطہر میں اتارا، یہی کہا رضن رضا، ہم کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ رب کی رضا پہ۔ تو مقصد مجلس یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرو جو آپ کو دنیا میں بھی سکون دے، جو آپ کو آخرت میں۔ دنیا کی ساری محبتیں تجھے چھوڑ جاتی ہیں، پر محمد و آل محمد تجھے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تبھی فرمایا اذکرون یذکرکم، تو ہمارا ذکر کر ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ آغا ابوالحسن اصفہانی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا اگر ایک دن ملے دنیا میں واپسی کا، کون سا عمل انجام دو گے؟ کہ بیٹا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ ہاں کہ بابا کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا، میں زندگی میں 40 مرتبہ ان کی زیارت پہ گیا، اور ہر زیارت کے بدلے میں امام رضا 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے آئے۔ وہ ایک زیارت کا بدلہ بھی وہاں پہ چکاتے ہیں، ایک پائی بھی جب ان کی راہ میں دیتے ہو، یہ نہ سمجھو یہ ضائع ہوتی ہے، اہل بیت اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکاتے ہیں۔ ارے ہر صرف امام حسین نے کہا تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے، صرف اتنا، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے، کہتے ہیں آنکھیں اس کی لال ہو گئیں ہور کی۔ عزا کا مطلب تو مر جائے تیری قبر پہ تیری ماں بیٹھے، ایک طرح کی بددعا ہے۔ عرب جب کسی پہ غیظ و غضب میں آتا تھا تو یہ جملہ کہتا تھا، مطلب اس جملے پہ جنگ ہو جاتی تھی۔ اور بھی سردار لشکر ہے، سمجھو جتنا لشکر تھا اس کے پاس یزید کا، اس کا سردار ہے، چاہتا تو اسی وقت جنگ شروع کر دیتا۔ کہتے ہیں آنکھوں میں لالی آ گئی، امام حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ ہاں ادب تھا ہور کے دل میں، یعنی یہ ضبط اپنے غصے پہ کنٹرول کیا کہ میں کیسے کہوں حسین کو، ایج میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کہا کہ تیری ماں فاطمہ ہے۔ صلی اللہ محمد، کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی شہید کے ماتھے پہ امام حسین نے رومال نہیں باندھا، اور کون سا رومال؟ جو اپنی اماں نے حسین کے لیے سیا تھا، ہاں سیدہ زہرا کا رومال، کہتے وہ نکالا، امام حسین نے ماتھے پہ باندھا۔ کسی نے کہا حسین نے ایسا کیوں کیا؟ کہا حر نے سیدہ کا احترام کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ پھر یہ حسین ابن علی ہیں، اگر کسی کو ہدایت کے لیے کوئی جملہ کہا پھر اس کا بھی خیال امام حسین کو کہ حر کو برا نہ لگا، کہ جب رومال باندھا تو امام نے حر کو کہا، کیونکہ امام نے اس کی ماں کے لیے کہا تھا نا، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، کہ فوراً امام کے دل میں آیا کہیں حر نے یہ بات دل پہ نہ لی ہو، تو کہ فوراً ابا عبداللہ نے اس کی ماں کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ آخری وقت میں کہا کہ حر تیری ماں کتنی شریف ہے، جس نے تیرا نام کیا رکھا؟ حر رکھا۔ واقعاً تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی کیا ہے؟ حر ہے۔ کہ تو نے میری اماں زہرا کا ادب و احترام کیا، کہ قیامت کے دن سارے شہداء اٹھیں گے لیکن تو واحد شہید ہوگا جس کے ماتھے پہ میری اماں زہرا کی نشانی ہوگی۔ کئی سالوں کے بعد جب عراق میں بادشاہ کا اختلاف ہوا، کہا کہ سب کے سر کاٹے گئے تھے اور واحد شہید کربلا ہے جس کا سر نہیں کاٹا گیا۔ قبیلے کا سردار تھا، جب یہ سروں کو کاٹنے آئے تو کہا ہم نہیں کاٹنے دیں گے، یہ واحد ہے جس کا جنازہ وہ لے کر گئے۔ یہ کربلا میں مدفون نہیں ہوا امام حسین کے ساتھ، الگ جا کے ہوا۔ اختلاف ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سر نہیں کٹا تو وہ فضیلت نہیں، شہداء کربلا کے ساتھ مدفون نہیں تو وہ فضیلت نہیں، تو کہا کہ اس کا شاید وہ مقام نہیں ہے، امام حسین نے معاف نہیں کیا، اختلاف ہو گیا اس پہ۔
اختلاف اتنا بڑھا کہ کہا کہ ہم دیکھیں گے اس کی قبر کے اندر کہ اگر یہ صحیح شہید تھا تو اس کا جنازہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح سالم ہونا چاہیے. کہتے ہیں قبر کی نبش ہوئی، کھدائی ہوئی، اور جنازہ ایسا تھا جیسا 62 ہجری میں زمین کربلا پہ گرا تھا. اب اللہم صلی علی محمد. کہا یقین کیسے کریں کہ یہ حر کا جنازہ ہے؟ دیکھو امام حسین نے ہر چیز سوچ سمجھ کے کی ہے کہ یقین کیسے کریں کہ حر کا جنازہ ہے. کسی عالم نے کہا کہ روایت میں ہے امام حسین نے اس کے ماتھے پہ اپنی ماں زہرا کا رومال باندھا تھا. جب چیک کیا کہ واقعاً ماتھے کے زخم کے اوپر یہ رومال بندھا ہوا تھا، اور جب وقت کے بادشاہ نے رومال دیکھا اس کے اندر لالچ پیدا ہوئی. سیدہ کا رومال ہے تو یہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور حر کے ماتھے پہ ایک اور رومال باندھ دیتا ہوں. اس نے وہ رومال اتارا. کہتے ہیں خون وہیں سے جاری ہونا شروع ہو گیا. کہتے ہیں کئی رومال بدلے گئے لیکن خون رکا نہیں. پھر سے وہی سیدہ کا جب رومال باندھا تو خون رک گیا. مطلب جو چیز حسین نے جہاں رکھی تھی اس چیز کو وہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ رومال یہاں کے لیے نہیں ہے، میدان محشر کے لیے ہے کہ دنیا دیکھے جس نے زہرا کی عزت کی اس کو خدا نے مقام کتنا عطا کیا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو خلاصہ کلام ہر چیز کا مقصد یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ کو کیا کریں؟ راضی و خشنود کریں، جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے، جس نے مجھے کیا اس نے خدا کو، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے، جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا. تو ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس محفل میں آتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم سے کون خوش ہو جائیں؟ سیدہ زہرا. اور اگر بی بی خوش ہو گئیں تو سمجھو رسول خوش ہو گئے، اور رسول خوش ہو گئے تو سمجھو خدا خوش ہو گئے. نسلوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کون راضی ہو؟ جناب سیدہ. اور سیدہ کس سے راضی ہوتی ہیں؟ وہ جو سیدہ نے بتایا کہ ہمارے شیعہ بنو. محب تو ہر کوئی ہے، شیعت خاص مقام ہے. پروردگارہ بحق جناب سیدہ ہم کو شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار فرما، اور قیامت کے دن شیعہ اہل بیت بنا کے ہمیں اٹھانا. پروردگارہ فرزند زہرا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. ہم سب کو شفاعت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما. ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. مومنین کے جان، مال، ناموس اور عزت کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو شدید بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. جو وہاں ظلم کر رہے ہیں، ظلم شریک ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما. ہمیں عادل صالح حکمرانوں کی حکمرانی نصیب فرما. پروردگارہ بحق محمد وآلہ محمد ہم سب کو عتبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما. جو متمنی ہے زیارت کربلا کہ انہیں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت نصیب فرما. فرزند زہرا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو ان کے آباند اور انصار خاص میں شریک فرما.